کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ روز دعا کرتی ہیں، تہجد میں روتی ہیں، سجدوں میں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ آپ کو وہ چیز نہیں دیتے جسے آپ پوری شدت سے مانگ رہی ہوتی ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے دل میں ایک آواز آنے لگتی ہے، شاید میری دعا میں اثر نہیں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہیں، شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہیں سنی ہوگی۔ دعا کا دیر سے قبول ہونا ہمیشہ انکار نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہی سب سے گہری قبولیت ہوتی ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہمیں اکثر یہ سکھایا گیا کہ اگر دعا جلدی پوری نہیں ہو رہی تو ضرور ہم میں کوئی کمی ہے، شاید ہمارا ایمان کمزور ہے، شاید ہمارے گناہ زیادہ ہیں، یا شاید اللہ ہم سے ناراض ہیں، اور یہی سوچ انسان کے دل کو اندر سے توڑنے لگتی ہے۔ ساؤتھ ایشین گھروں میں تو ہم نے بچپن سے سنا ہے، یہ وظیفہ 40 دن پڑھو، اتنی مرتبہ دعا نہیں پڑھی تو اثر نہیں ہوگا۔ دھیرے دھیرے دعا، عبادت کم اور پریشر زیادہ بن جاتی ہے، ایک ایسا بوجھ جسے انسان نبھاتا تو ہے لیکن دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سائیکولوجی میں ایک ٹرم ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس، یعنی جب انسان بار بار مایوس ہو کر یہ مان لیتا ہے کہ اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ اور سچ کہوں، کئی بار انانسرڈ دعائیں انسان کو اسی احساس تک لے جاتی ہیں، یا اللہ میری شادی بچا دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ میری زندگی آسان کر دے۔ اور جب کچھ بدلتا نہیں تو انسان سوچنے لگتا ہے، کیا اللہ میری آواز سن بھی رہے ہیں؟ لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہو۔ سبحان اللہ! ہم صرف اپنا آج دیکھتے ہیں لیکن اللہ پورا انجام دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اور یقین مانیے، کئی بار دعا کی دیری آپ کی سزا نہیں، آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ کبھی اللہ دعا اس لیے دیر سے قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اندر سے مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ رہی ہیں، لیکن شاید اللہ آپ کی روح کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ وہ چیز نہیں دیتے جسے آپ اپنی پوری پہچان بنا چکی ہوتی ہیں، کسی انسان کی محبت، کسی رشتے کی ویلیڈیشن سے، کسی کا ساتھ، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سب سے پہلے انہی سے جڑ دے، نہ کہ کسی ایسی چیز سے جو ایک دن آپ کو چھوڑ سکتی ہے اور کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دعا یا تو دنیا میں دے دی جاتی ہے یا آخرت کے لیے بچا لی جاتی ہے، یا پھر اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ سوچئے، جس دن آپ رو کر کہہ رہی تھیں، یا اللہ آپ نے میری بات نہیں سنی، ہو سکتا ہے اسی دن اللہ نے آپ کو کسی ایسی تکلیف سے بچا لیا ہو جس کا آپ کو اندازہ تک نہیں۔ اور جب یہ بات دل میں اتر جاتی ہے تو انسان خود کو ریجیکٹڈ محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگلی بار دعا کرنے سے پہلے اللہ کے 99 نام پڑھیے، ان کے مطلب سمجھیے، اور جس درد سے آپ گزر رہی ہیں اس سے جڑا اللہ کا نام لے کر انہیں پکاریے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا۔ اور شاید ہیلنگ وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کنٹرول چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔